عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور وہ دور ہے، آپ کا زمانہ وہ زمانہ ہے، آپ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں نے جب لوگ دوسرے شہر سے آتے اور پوچھتے کہ آپ کے شہر میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے، سب سے بڑا متقی کون ہے، سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، تو لوگ برجستہ یہ کہتے، لوگ بے ساختہ یہ کہتے کہ ہمارے شہر کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا متقی ہے، اگر کوئی سب سے بڑا اللہ والا ہے، اگر کوئی سب سے بڑا پرہیزگار ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ لوگوں کا بیان ہے، لوگوں نے بیان کیا اور کہا کہ میں 30 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے 29 سالوں میں دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین امت کو دین تقسیم کرنے میں گزر جاتا، علم بانٹنے میں گزر جاتا۔ آپ نماز فجر کے بعد سے اپنی مسند پر بیٹھ جاتے، اپنی درسگاہ میں بیٹھ جاتے، لوگوں کو حدیث بیان کرتے، لوگوں کو فقہ بیان کرتے، لوگوں کو قرآن بیان کرتے۔ ظہر کا وقت آ جاتا، نماز ظہر کی امامت کرنے کے بعد، نماز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنی مسند پر بیٹھتے اور لوگوں کو علم بانٹنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جاتا اور پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر علم بانٹنے میں مصروف ہو جاتے، مسائل بیان کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ نماز مغرب کا وقت آ جاتا، مغرب کے بعد پھر لوگوں کو علم دینے میں لگ جاتے، عشاء کا وقت آ جاتا، عشاء ادا فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی ضروری حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مسجد آتے اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزر جاتی، اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزر جاتی۔ اور میں نے 30 سال امام اعظم کی صحبت میں گزارے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ 30 سال میں ایک رات ایسی نہیں گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم نہ فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے وہ ذات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرات محترم، پہچاننے کی کوشش کرو اور اپنے آپ پر فخر کرو کہ ہم کس امام کے مقلد ہیں، ہم کس امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے امام کے تقوی کا عالم کیا تھا، ہمارے امام کی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا، ہمارے امام کے خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نماز عشاء کسی کے پیچھے پڑھ رہے تھے یا آپ خود نماز عشاء ادا فرما رہے تھے، آپ نے نماز عشاء کی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی سورت کو تلاوت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا یا کسی کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے امام کی قرات کو سنا۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، آپ لرز گئے، آپ تڑپ گئے اور آپ کے دل میں ایسا خوف خدا طاری ہوا، آپ کے دل میں ایسی خشیت الہی طاری ہوئی کہ آپ نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد جب سارے لوگ مسجد سے نکل گئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کے حضور قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور پھر اپنی داڑھی کو پکڑ کر اپنی داڑھی کو کھینچنے لگے اور کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، قرآن میں تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو تھوڑی سی نیکی کرے گی اس کو بھی دکھایا جائے گا، جو تھوڑی نیکی کرے گا وہ بھی بتایا جائے گا، وہ بھی دکھایا جائے گا، اور جو تھوڑا سا گناہ کرے گا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کو کھینچ رہے ہیں اور زارو قطار روتے جا رہے ہیں، زارو قطار آنسو بہاتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، ابو حنیفہ کو معاف کر دے، اے پروردگار، نعمان بن ثابت کو معاف کر دے، اے پروردگار، میں بڑا گنہگار ہوں، مولا میری ضعیفی پر رحم فرما، میرے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تھے کہ صبح اٹھتے ہی آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تقسیم فرمانے میں مصروف ہو جاتے، مسئلے بیان کرنے میں بزی ہو جاتے، لیکن ان کے پاس تو گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا تھا۔ ارے وہ
محفوظ تھے، اس کے باوجود ان کا عالم یہ تھا، ان کا خوف خدا یہ تھا، ان کی خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ آپ اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیتے یا قرآن کی کوئی آیت کو سن لیتے تو ان پر ایسا خوف خدا طاری ہوتا، ایسا لرزہ طاری ہوتا، آپ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پوری رات روتے کہ آپ کو دیکھ کر جس طرح آپ روتے، لوگ اگر آپ کو دیکھتے، آپ کا رونا دیکھتے، آپ کا ڈر دیکھتے تو وہ بھی رونے لگ جاتے، ان پر بھی خشیت طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد کا جو مؤذن تھا وہ بار بار آ رہا ہے کہ اگر حضرت فارغ ہو جائیں تو میں چراغ بجھا دوں اور مسجد کو بند کر دوں۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ جب بھی آتا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو گر رہے ہیں اور آپ اللہ کے حضور گریا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ باہر جاتا، پھر کچھ دیر کے بعد آتا، پھر جاتا، پھر آتا، پوری رات گزر گئی اور نماز فجر کا وقت آیا۔ اب جب مؤذن مسجد کے اور چراغوں کو روشن کرنے لگا، حضرت کو پتا چلا، حضرت نے کہا کہ مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا، لیکن مؤذن کہتا ہے کہ نہیں حضور، رات پوری گزر چکی ہے، مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ نماز فجر کا وقت آ چکا ہے، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اپنے آپ پر فخر کرو کہ ہم کس امام کے مقلد ہیں، ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام کا خوف خدا کیسا تھا، ہمارے امام خشیت الہی کس قدر رکھتے تھے۔ مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے بھی کبھی گناہ کرنے کے بعد ہم پر بھی خوف طاری ہوا ہے، ہمیں بھی یہ خیال آیا ہے، ہم نے بھی یہ تصور کیا ہے، ارے صبح اٹھتے ہی جب ہماری آنکھ کھلتی ہے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہم گالیاں دے رہے ہیں، کبھی ہماری زبانوں پر دنیا کے گانے میں جاری ہو رہے ہیں، کبھی ہم بے حیائی کے مناظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، کبھی ہم گانے باجے سن رہے ہیں، کبھی ہمارا ہاتھ حرام کی طرف، کبھی ہمارا قدم گناہ کی طرف، ہمارے جسم کا ہر اعضاء گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، ہمارے دل میں خوف نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ کیا سمجھتے ہو، کیا خیال کیا ہے کہ ہمیں بخش دیا گیا ہے، ہماری نجات ہو چکی ہے، جنت کے فیصلے ہمارے لیے ہے؟ ارے یاد رکھو مسلمانوں، اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ارے ہم تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اتنی ٹھاٹ باٹ سے آتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم امام اور مؤذن پر احسان کر رہے ہوں۔ نہیں نہیں مسلمانوں، یاد رکھو، اگر ایک تھوڑا سا گناہ کیا ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دکھائے گا، اس کو لوگوں کے سامنے بتائے گا، اور اگر تھوڑی سی نیکی کی گئی ہے تو اس نیکی کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا۔ مگر میں کہتا ہوں آج ہمارا خوف خدا کہاں چلا گیا، آج خشیت الہی کہاں چلی گئی؟ ہم کس دور میں ہیں، کس خیال میں ہیں، کس تصور میں ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں چرس ہم پی رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، شراب کے اڈوں پر ہم جا رہے ہیں، سٹا ہم کھیل رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، حرام کا مال ہمارے گھروں میں موجود ہے، حرام کی کمائیاں دن رات ہم کھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کر دیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سخاوت کر کے چھوٹ جائیں گے۔ ارے یاد رکھو مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تمام حنفیوں کے پیشوا ہے، تمام حنفیوں کے آقا ہے، تمام حنفیوں کے مولا ہے، کروڑوں حنفیوں کے آقا و مولا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، دیکھو ان کا تقویٰ کیا ہے۔ اگر آج شریعت کی بات کی جائے، اللہ کے خوف کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو مولانا کی باتیں ہیں، یہ تو ان کی باتیں ہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ مگر یاد رکھو کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، ہماری قضا کب آ کر کھڑی ہو جائے۔ ارے ہمیں مسجد سے باہر جانے کا موقع ملے گا یا نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں، یہ مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ یاد رکھو اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی کوئی عبادت کرو تو یہ تصور کرو کہ شاید یہ میری آخری عبادت ہے۔ اگر
نماز پڑھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ ہو سکتا ہے یہ شاید میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے عصر پڑھی ہے، مجھے مغرب پڑھنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھو ہم جس امام کے ماننے والے ہیں ان کا تقویٰ کیا ہے، ان کی خشیت کیا ہے، ان کا خوف خدا کیا ہے، ان کی پرہیزگاری کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر میں ایک بکری چوری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ایک بکری چوری ہو گئی۔ جب اس کی خبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی، آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کتنا سال زندہ رہتی ہے، ایک بکری کی عمر کتنی ہے۔ آپ نے اتنے سال تک کبھی بکری کے گوشت کو استعمال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی چوری کی بکری کٹ کر بازار میں آ جائے اور وہ چوری کا جانور کا گوشت کہیں اگر میری ہانڈی میں آ گیا